يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاری. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، یکتائی و پارسائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ساری ضرورتوں سے نوازا اور اہل ایمان میں شامل کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ تمام انبیاء و رسل پر درود و سلام ہو، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا، اسوہ حسنہ ملا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پرسوں جمعہ میں جو بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ کم عمل اور زیادہ اجر، تو اس میں کئی باتیں بتائی گئی تھیں، جس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر و شرک ہے۔ تو لہذا اور اس کے علاوہ مزید اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں بیان کی ہیں کہ جو انسان کے کرنے کے لیے بہت ہی معمولی ہے، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا مرتبہ بہت زیادہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہ مومن جو بھی کام کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک پیاسے آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین نے اس بات پر اس کی مغفرت کر دی، یہ بیان کیا گیا۔ تو ایسے بہت سی چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ ایک یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ عمل کتنا معمولی ہے، اجر بہت عظیم ہے۔ تو یہی خطبہ بھی ہے کہ معمولی عمل ہے لیکن اجر بہت ہے، بے شمار ہے۔ اس میں روزے کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا تھا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ سنن اور نوافل کے روزے جو ہیں اس کو پورا کریں وقت نکال کے۔ ہماری زندگی واقعی میں مختصر ہوتی جا رہی ہے، مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے، مشغولیت بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں بھی ایسے عمل کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے فرائض کے بعد کہ وہ عمل کریں جس سے اجر عظیم ہو، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ کس کی زندگی کا پتہ کب صاف ہو جائے کچھ پتہ نہیں، موت کا پروانہ کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، کب دوسروں کے کندھوں پر لد جائے کچھ پتہ نہیں، کب وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ ہنستے کھیلتے جوان ہیں، چلتے پھرتے زندگیاں ہیں جنہیں ہم نے اور آپ نے کندھوں پر اپنے رکھ کے قبرستان پہنچا دیا ہے۔ تو لہذا اس وقت کو، زندگی کو
یہ فرصت کے لمحات کو آخرت کے لیے استعمال کریں، اس کی کوشش کریں۔ تو یہ عمل قلیل کی جو لسٹ بیان کی جا رہی ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم عمل کر کے اپنے اجر کو بڑھا لیں، اضافہ کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے اعمال قبول فرما لیے تو یقیناً امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضامندی سے نوازے گا۔ اور ایسے ہی وہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ اسی میں کہ معمولی رات 5 طاق راتیں جاگنا ہے۔ ایک صاحب سوال کیے کہ آپ نے جمعہ میں جو بیان کیا تھا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو میں نے ان کو گنتی میں بتا دیا کہ 84 سال 4 مہینہ۔ تو بول رہے آپ نے یہ کیسے قید کیا کہ 84 سال 4 مہینہ؟ میں نے قید نہیں کیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1000 مہینہ 84 سال 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اس کو قید نہیں کیا ہے، اس میں 84 سال میں نے حد نہیں بیان کی ہے، میں نے صرف ایک اندازہ بیان کیا ہے کہ ایک مہینہ کتنا، 1000 مہینہ کتنے سال کا ہوتا ہے، 84 سال۔ لیکن اللہ کے نزدیک لیلۃ القدر کی فضیلت 84 سال سے زیادہ ہے، سے زیادہ سپرلیٹیو ڈگری ہے نا، مور دین، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ وہ 84 ایئرس بتا دیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا اجر جو رکھا ہے وہ 84 سال سے زیادہ رکھا ہے۔ تو گویا کہ ایک زندگی پوری، انسان کی ایک زندگی، ایسی کئی سالوں کے طاق رات اگر وہ جاگ لے اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر، کتنے سال ہو جائیں گے؟ 800 سال سے زیادہ ہو جائیں گے۔ ایسی جوڑتے چلے جائیے، ہزاروں سال کے ثواب اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں، جبکہ اس کی زندگی 50-60 سال ہے، 100 سال ہے، کتنی ہے؟ جتنی اللہ نے نوازی ہے، لیکن نام اعمال میں ہزاروں سال لکھے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے حد انعام و اکرام ہے، اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس کی نعمتیں ہم کھائیں، اس کی نعمتیں ہم استعمال کریں، پھر بھی وہ اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ یہی تو مومنانہ شان ہے۔ پھر آگے ایک بات اہم جو بیان کیا تھا وہ یہ، ابھی آگے پھر بیان کروں گا، کہ اگر کوئی کسی مسلم بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اگر اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو 1 قیرات کے برابر ثواب، اور اگر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو 2 قیرات کے برابر، اور 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ 1 پہاڑ کے برابر۔ اللہ، اگر ہم میں سے ہم لوگ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ہمارے لیے لوگ مغفرت کی دعا کریں، میرے مرنے کے بعد میرے بھی جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ سب کے جنازے میں شریک ہوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ یہ وقت نکالیں۔ ایک تو یہ بھائی چارگی اور ہمدردی کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی جنازے میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے آپ بھی وقت نکالیں، جب دوسرا کوئی آپ کے لیے وقت نکالے گا۔ ہم لوگوں کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان نہیں دیتے، لیکن یہ فرصت کے اتنے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، کوئی پہاڑ کے برابر اجر ملے تو یہ بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، عظیم بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بیان کیا تھا کہ اگر 70,000 فرشتے، کوئی آدمی اگر اپنے مسلم بھائی کی عیادت کر لے، ما من مسلم یعود مسلما، کوئی اگر مسلم بھائی کی عیادت کر لے، اور وہ عیادت صبح کو کرے حتی یمسیہ، تو 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شام ہو جائے،
صبح اگر وہ عیادت کرتا ہے گویا اپنی ڈیوٹی پر لگا دیا، 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دیا، وہ صبح سے لے کے شام تک کیا۔ شام میں اگر آپ نے کیا ہے تو صبح تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، لیکن اجر کتنا ہے، نعمت کتنی ہے، اللہ نے رحمت کتنی رکھی ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوں تو لوگ مجھے دیکھنے آئے، دعا دینے آئے، تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی دوسروں کے تیمارداری کریں، دوسروں کی بیمار پرسی کریں، دوسروں کی ہمدردی کریں، دوسروں کی خیر سگالی کریں، دوسروں کی خیریت لینے کی کوشش کریں، جبھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی بہت سی آیات و احادیث پچھلے جمعہ میں رہ گئی تھی جو انشاءاللہ آج پوری بیان کی جائے گی، اور اسے مضمون کی شکل میں بھی نکالا گیا ہے، جو بھی حضرات چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ من حفظ 10 آیات عن اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی اور اس کو پڑھتا رہا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال سے، دجال کے فتنے سے، اس پر ایک ٹاپک ہونا چاہیے کہ دجال کون ہے۔ انشاءاللہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں کبھی ایسا موقع دیں گے کہ اس پر ایک جمعہ ہوگا جس میں ساری تفصیلات بیان کی جائے گی کہ دجال کون ہے اور کیا ہے، علامات کیا ہیں، کیوں اس سے ڈرائی گئی ہیں، اور سورہ کہف کی خاصیت کیا ہے، کیوں ایسا کہا گیا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ کبھی بتائی جائے گی۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے، دیکھیے معمولی عمل ہے لیکن اجر کتنی ہے، کوئی لمبی عمر چاہتا ہے اور روزی میں برکت چاہتا ہے، یعنی یہ دنیاوی فوائد ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی فوائد بیان کیے، آخرت کے فوائد نہیں، آخرت کے فائدے تو آخرت میں ملیں گے۔ اگر کوئی لمبی عمر چاہتا ہے اور روزی میں برکت چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره، تو ایک کام کرنا ہے، فلیصل رحیمہ، تو اپنے رشتے ناتوں کے حقوق کو ادا کرے، رشتے ناتوں کو توڑے نہیں جوڑے، رشتے ناتوں کو معمولی باتوں پر ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رشتے ناتوں میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ضرورت مند ہو جائے، کوئی محتاج ہو جائے تو اس کی خبر گیری کرے، اس کی ہمدردی کرے، اس کی خیریت لینے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو 2 فائدے ملیں گے، وہ بھی دنیاوی ہیں، عمر لمبی ہوگی، روزی میں برکت ہوگی۔ تو گویا یہ کہ اگر ہماری روزیوں میں برکت ختم ہے تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم رشتے ناتوں کا خیال نہیں کرتے۔ کیا بات ہے بھائی، کس بات پر رشتے توڑ دیتے ہیں؟ بھائی ولیمے میں نہیں بلایا، کس میں نہیں بلایا، عقیقے میں نہیں بلایا۔ اچھا، رشتے تو اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، ہمیں توڑنے کا کس نے حکم دے دیا؟ کتنا بھی ظالم ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کافر رشتے دار ہیں، ماں باپ بھی کافر ہو تو ان کی خدمت کا حکم ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے ماں باپ یا ہمارے رشتے دار تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ہم لوگوں کا عالم کیا ہے؟ معمولی باتوں پر رشتہ ناتا ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رشتہ ناتا باقی رہنا چاہیے، چاہے جتنے برے ہوں لیکن وہ ہیں آپ کے رشتے دار۔ آپ اپنی طرف سے جو بھلائی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے خلاف برا مت کریے، برا مت سوچیے، بس خاموش بیٹھے رہیے۔ لیکن رشتے ناتے کو نبھانا یہ دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، اور دوسری روایت میں قطاع رحم، کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں داخل ہو سکتا، اس کے لیے جنت بند ہے۔ اور دوسری بات، من دعا لأخیہ فی ظہر الغیب، اور ایک بات یہ کہ جو اپنے بھائی کے لیے غیب میں دعا کرے، غیب کا مطلب یعنی پیٹھ کے پیچھے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اللہ ہم سب کو، دنیا میں سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ مسلمان مرد ہو عورت ہو، جہاں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تو سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نواز اور ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا۔ تو گویا اگر کوئی ایسی دعا کرتا ہے یا کسی خاص اپنے بھائی کے لیے کہ میرا فلاں دوست ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دے یا اس کو شفا دے دے یا اس کے کاروبار میں برکت دے دے، ایسی دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے اوپر مقرر کیا جاتا اور وہ کہتا ہے کہ وَلَكَ بِمِثْلٍ، آئے اللہ جیسے یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو بھی اس کو ویسے ہی عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ اپنے بھائی کے لیے مانگتے ہیں اور آپ کے لیے فرشتہ دعا مانگتا ہے، یہ بڑی بات۔ آپ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اگر اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگنے کی فضیلت لوگ جان جائیں تو اپنے لیے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیں، وہ اپنے لیے مانگے ہی نہ کہ اللہ تو مجھے کچھ نہ دے لیکن دنیا کے سارے مسلمانوں کو خوشحال کر دے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا رہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگے گا تو فرشتے اس کے لیے مانگ رہے ہیں، فرشتے اس کے لیے تیار ہیں، ریڈی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت اجر عظیم ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مومن مفاد پرست نہیں ہوتا، صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دعاؤں میں بھی وہ اپنے بھائیوں کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے ساری دعائیں جو سکھائی گئی ہیں وہ جمع کے صیغے سے ہیں، اگر جمع کے صیغے سے نہیں ہے تو سارے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ کیسے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ تو مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنوں کو معاف کر۔ اللہ، تو سارے مومنوں کا لفظ کیوں لایا؟ وہ یہ بتانے کے لیے کہ مومن صرف اپنے لیے نہیں سوچتا ہے، سب کے لیے سوچتا ہے، پوری دنیا انسانیت کے لیے سوچتا ہے، سارے اہل ایمان کے لیے سوچتا ہے، اس کا دل بہت وسیع ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اے رب تو صرف مجھ کو نواز دے، نہیں، اے رب تو مجھ کو بھی نواز، میرے سارے مسلمان بھائیوں کو بھی نواز، سارے لوگوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ضرورت مند ہے سب کی اللہ تو ضرورت پوری کر دے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کعبہ میں جاتے ہیں زیارت کرنے، حج کو جاتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور کہا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ جس نے 10 بار صبح یہ کلمات پڑھے تو گویا کہ اس نے اسماعیل کے اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ غلام کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بندھن میں تھا، اس کو آزاد کر دیا۔ اب غلام کی کیا حقیقت ہے اس کے لیے کبھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، یہ لمبی بحث ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھیے کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے 10 بار یہ کلمات پڑھے تو گویا کہ 4 غلاموں کو اس نے آزاد کیا۔ وہ بھی کون سے غلام؟ اسماعیل کے اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی اعلیٰ قسم کے، اور 100 گناہ معاف کے درجہ 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، 100 درجات بلند کیے جائیں گے، 100 نیکیاں لکھی جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ان کلمات کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پڑھتے رہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو مال و دولت سے نوازا اور علم سے نوازا ہے، تو اس کو دیکھ کر کسی آدمی نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس بھی یہی ہوتا اور میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ اپنا علم لٹاتا ہے اور اپنی دولت لٹاتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں وہی لکھ دیا جاتا ہے جو فلاں کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اتنا انعام اکرام ہے کہ صرف یہ جملہ کہنے سے کہ اے اللہ فلاں بندہ نیکی کر رہا ہے، اگر تم مجھے بھی نوازتا تو میں بھی ایسے کرتا تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، صرف برابر ثواب۔ یہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے، حسد کے خلاف ہے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تو اس کو ہلاک و برباد کر دے، اس کے دولت کو ہلاک و برباد کر دے، مجھ کو دے یا نہ دے، لیکن میں کسی کی خوشی دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ حسد کے خلاف ہے۔
وہ یہ نہیں سوچتا بلکہ وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے فلاں بندے کو علم میں نوازا، دولت میں نوازا، اگر تو نے مجھے بھی نوازا ہوتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا، میں بھی ایسے ہی محنت کرتا، میں بھی ایسے علم کی دولت کو لٹاتا، صدقات و خیرات دیتا، لوگوں کی مدد کرتا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا۔ صرف اتنا کہہ دینے سے آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا سامنے والے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے من دعا الی ہدی کان من مثل اجور من تبعہ، کہ اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جس نے کسی کو ہدایت پر بلایا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی کے تعلقات کو صحیح رکھو، کسی کو بتاتے ہیں کہ رشتے ناتوں کے حقوق کو باقی رکھو، پڑوسیوں کے حقوق کو باقی رکھو، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، اچھے تعلقات بناؤ، اچھے اخلاق سے رہو۔ اگر آپ کی بات سے وہ سدھر گیا تو اس کے برابر نیکیاں آپ کو بھی ملیں گی، اس کے برابر نیکیاں اجر و ثواب آپ کے بھی کھاتے میں ہیں۔ اور بھی کئی باتیں، بس اتنا ہی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو وہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری اس مصروفیت اور مشغولیت کے دور میں ایسے وہ اعمال کون سے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر ملے، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ آخر میں دعا کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، آمین۔